اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، ایمان والو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ جب تم جہاد کرو تو جہاد کے میدان سے جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ آئے، وہ افراد ہوں، وہ مال ہو، وہ پیسہ ہو، کچھ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کا اس میں سے حصہ ہے 5واں، اور اللہ کے رسول کا 5واں حصہ کل اس آمدن کا جسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، وہ 5واں حصہ انا للہ خمسہ وللرسول، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، باقی 4 حصے وہ فوج پر تقسیم کیے جائیں گے، لشکر پر تقسیم ہوں گے۔ یہ قانون پہلے آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب آپ تھوڑا سا یمن میں چلے جائیں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 افراد کا ایک جہادی دستہ دے کر میرے آقا علیہ السلام نے یمن میں بھیجا ہوا ہے، جہاد کے لیے بھی۔ وزیر اعلیٰ بھی آپ ہیں یمن کے حضرت علی، اور وہ اس علاقے میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی حضرت علی ہیں۔ جہاد ہوا ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا، میں اپنا موضوع سمیٹنا چاہوں گا۔ اس جہاد میں سے مختلف قسم کا مال غنیمت ہاتھ آیا، اس میں کچھ کپڑے بھی تھے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں، کچھ مال مویشی بھی تھے۔ ظاہر ہے دشمن کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، تو جو کچھ دشمن میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگتا ہے، وہ افراد ہوں، وہ اسلحہ ہو، وہ پیسہ ہو، وہ اشیاء خرد و نوش ہوں، وہ جانور ہوں، جو کچھ بھی ہو، وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ اس مال غنیمت میں کچھ بہت عمدہ قسم کی چادریں بھی تھیں۔ ادھر سے رمضان شریف میں اعلان کر دیا گیا کریم آقا علیہ السلام کی طرف سے کہ پوری دنیا اسلام سے لوگ حج کے لیے آ جائیں، کیونکہ وہ اللہ کا رسول جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی تھی، وہ حج کے فریضہ کی امامت فرمانے والے ہیں۔ تو پوری عالم اسلام، جو اس وقت کا عالم اسلام تھا، وہاں پیغام پہنچا کہ سب آئیں اور آ کر اپنے آنکھوں سے براہ راست اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، اور پھر اس حج کو قیامت تک نسل در نسل آگے منتقل کرتے رہیں۔ تو صحابہ کرام پھر یہ کہیں گے کہ میں نے اپنے پیارے آقا کے ساتھ حج کیا، تو اس طرح آپ نے حج کیا، تو اے میرے بچوں تم بھی اس طرح حج کرنا۔ یہ آگے منتقل ہوتا جائے گا، جیسے علم ہے ہم تک منتقل ہوتا آیا۔ اب یہاں بھی پیغام پہنچا، یمن میں بھی، تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کر لیا، تہیہ کر لیا کہ ہم بھی حضور کے ساتھ حج کریں گے۔ بلکہ یہاں ایک خوبصورت واقعہ بھی ہے کہ جب مکہ شریف میں ملاقات ہوئی، حضرت علی تشریف لائے، تو حج کی 3 قسمیں ہیں، حج مفرد، حج تمتع، حج قران۔ مفرد یہ ہوتا ہے کہ جانے والا صرف حج کرے، عمرہ نہ کرے۔ حج تمتع یہ ہے کہ جانے والا عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے علیحدہ علیحدہ دنوں میں۔ اور حج قران یہ ہوتا ہے کہ جس احرام میں عمرہ کیا ہے، عمرہ کے باقی ارکان مکمل کر کے حلق نہ کرائے، جیسے آپ پنجابی میں ٹنڈ کرانا کہتے ہیں، ٹنڈ نہ کرائے، وہی احرام باقی رکھے، پھر ذی الحج کا چاند چڑھ جائے تو اسی احرام میں حج کر لے، اور حج کر کے پھر حلق کرائے۔ تو قران کا عربی میں مطلب ہے ملانا، عمرہ اور حج کو ملائے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے حج قران کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ اب حضرت علی یمن میں ہیں، حضور مدینہ میں ہیں، سرکار نے اطلاع نہیں دی کہ میرا کس طرح کا حج کا ارادہ ہے۔ جب یہاں ملاقات ہوئی، سرکار نے فرمایا علی کس طرح کے حج کا ارادہ کیا ہے، حج مفرد کا، تمتع کا، قران کا؟ تو مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں، میں تو یہ ارادہ کر کے یا اللہ جو تیرے محبوب کا ارادہ ہوگا وہی علی کا ارادہ ہوگا۔ یہ خوبصورت یہاں اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ اچھا دوستو، اب یہ جو
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 300 افراد کا دستہ ہے۔ وہاں کچھ لوگ جہاد کے نتیجے میں نو مسلم ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنا دین مذہب چھوڑ کر حضرت علی کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام قبول کیا، کچھ وہ بھی ہیں۔ اب یہ کئی 100 افراد ہیں۔ اب یہ قافلہ 300 افراد جو یہاں سے گیا تھا، باقی وہاں کے 9 مسلم، یہ قافلہ مکہ شریف کی طرف حضرت علی کے حکم سے رواں دواں ہے۔ یہ جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا، اس مال غنیمت پر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے نگران مقرر فرمایا۔ اس سارے مال کی حفاظت آپ کے ذمے ہے۔ یہ اسی طرح قافلہ چل رہا ہے۔ کچھ رستہ طے کرنے کے بعد ایک صحابی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی نے وہ جو خاص کر 300 افراد کا دستہ تھا اور مال غنیمت تھا، اس کی نگرانی حج کے قافلے کی قیادت ابو رافع کو سونپی۔ فرمایا میں ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہوں مکہ میں تم سے پہلے جا کر، اور حضور کو اطلاع دیتا ہوں کہ میرا قافلہ یمن سے آ رہا ہے۔ میں حج کی کچھ باتیں حضور سے لے کر تمہیں آ کر بتاؤں گا، تاکہ جب تم مکہ میں داخل ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے داخل ہونا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس قافلے کو حضرت ابو رافع کے سپرد کر کے مکہ میں آ گئے ہیں کچھ دن پہلے۔ آج اطلاع ملی ہے کہ قافلہ آ رہا ہے۔ اب حضرت علی اپنے قافلے کے استقبال کے لیے مکہ شریف سے کچھ میل باہر آگے استقبال کے لیے تشریف لے گئے۔ ٹھیک، اب صورتحال یہ تھی کہ جب فتح ہوا تو حضرت علی نے قانون کے مطابق 4 حصے مال غنیمت کے لشکر پر تقسیم کر دیے۔ 5واں حصہ فرمایا کہ یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا ہے، اس میں سے اب کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ حضور کا حصہ ہے۔ یہ مکہ میں ہم پہنچیں گے، میں یہ 5واں حصہ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ حضور اپنی مرضی سے جس کو جو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں اس قانون کی پابندی کروں گا کہ یہ 5واں حصہ اللہ کے رسول کا ہے، اس میں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب جو ساتھی تھے انہوں نے دیکھا کہ اس 5ویں حصے میں جو چادریں ہیں بڑی عمدہ ہیں، انہوں نے کہا جی آپ حج کے احرام کے لیے 2 چادریں ہمیں یہاں سے دے دیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اسی طرح کی برابر کی چادریں بغیر امتیاز کے تقسیم کی ہیں، جس کے حصے میں جو آئی ہے وہ ان کے پاس ہیں۔ اس حصہ پر قرہ اندازی کے ذریعے میں نے کوئی خاص چن کر یہ چادریں الگ نہیں کی، تمام مال مشترکہ طور پر اس کے 5 حصے کیے اور قرہ ڈالا۔ اس ڈھیری پر قرہ نکلا اللہ کے رسول کا، تو اب یہ 5واں حصہ حضور کا ہے، یہ مکہ میں جائے گا، حضور کی خدمت میں پیش ہوگا، سرکار اپنی مرضی سے جس کو چاہیں عطا فرمائیں، میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، لیکن میں اب یہاں تمہیں نہیں دوں گا۔ ایک بات، کچھ سواریوں کا مطالبہ ہوا، جانور بھی تھے اس 5ویں حصے میں، تو حضرت علی پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ سواریاں بھی تمہیں نہیں ملیں گی، یہ بھی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، کیونکہ یہ سارا خمس ہے۔ اب اس وجہ سے کہ جی ہم نے مطالبہ کیا ہے، ہم نے جہاد کیا ہے، ہم مانگتے ہیں تو حضرت علی دیتے نہیں ہیں، یہ تھا وہ کچھ ذہنوں میں اختلاف رائے، جس نے کچھ ذہنوں کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یقین کی کیفیت کو متزلزل کر دیا کہ جی اپنی مرضی کر رہے ہیں، ہم نے جہاد کیا ہے، ہم نے محنت کی ہے، ہمیں دیتے نہیں ہیں، ہمارا حق بنتا ہے۔ حالانکہ جو حق بنتا تھا وہ تو دے دیا نا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ 5واں حصہ اللہ کے نبی کا ہے، تو وہ ادھر جانا ہی جانا ہے۔ اب وہ لوگ گویا کہ ایک ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جو ان کا بنتا نہیں ہے، تو حضرت علی نے حضرت ابو رافع کو کہا کہ یہ 5واں حصہ ہے، اس کی حفاظت کر کے تم نے مکہ میں لے کے آنا ہے۔ اب جب مکہ شریف سے حضرت علی اپنے اس قافلے کے استقبال کے لیے باہر آئے تو دیکھا اس 5ویں حصے میں سے کچھ لوگوں نے احرام کی 2 چادریں اوپر لی ہوئی ہیں۔
تو حضرت علی پاک نے حضرت ابو رافع سے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، حج کرنا ہے، تو آپ ہمیں 2 چادریں دیں۔ تو فرمایا کہ جب میں نے ان کا مطالبہ مسترد کر دیا تھا، یہ مطالبہ خلاف قانون تھا، تم نے کیوں اللہ کے نبی کے حصے میں سے ان کو یہ چادریں دیں؟ یہ چادریں اتارو اور جو تمہارا حق تمہیں دیا گیا تھا وہاں سے چادریں لے کر احرام باندھو۔ حضرت علی نے کچھ لوگوں سے وہ چادریں احرام کی جو رسول کریم علیہ السلام کے 5ویں حصے کی انہوں نے استعمال کر لی تھیں، وہ واپس کروائیں اور فرمایا اپنے حصے کی چادریں نکالو، ان کا احرام باندھو۔ اس وجہ سے کچھ دلوں میں خلش آئی۔ اب آپ سمجھے ایک بات۔ دوسری، اس کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابی ہیں۔ عمران نام ہے، والد کا نام حسین ہے، یہ صاد کے ساتھ حسین ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، یہ راوی ہیں۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں۔ ایک تو یہ مشترکہ واقعہ ہے، اس کے راوی یہ تینوں ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید جو پہلے اسامہ بن محمد کہلاتے تھے، ایک موقع پر انہوں نے حضرت علی سے کہا تھا کہ لست مولا یا انما مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی آپ میرے آقا نہیں ہیں، میرے آقا تو حضور علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت اسامہ نے کہا تھا۔ وہ بات حضرت اسامہ کے ذہن میں تھی۔ اب جب یہ قافلہ آیا ہے نا حضرت علی کا، جن سے آپ نے چادریں اتروائیں، یہ آیا، اب انہوں نے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نبی علیہ السلام کو شکایت کی، اور چہرہ مبارک پر غصے کے آثار بھی تھے۔ وہ صاحب خاموش ہو گئے، دوسرے نے بات شروع کر دی تو حضور نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ کیوں کہ غیب دان نبی کو پتہ تھا کہ علی کبھی میرے حکم کے خلاف نہیں کرے گا۔ ان کو حقائق سمجھ میں نہیں آ رہے، اس لیے یہ شکوہ شکایت کر رہے ہیں۔ 4 بندوں نے کچھ باتیں کی، حضور نے سن لی، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ حج ہو رہا ہے، حج کے دن ہے، حضور کی مرضی تھی کہ ابھی حج کریں، حج کے بعد پھر دیکھیں گے۔ ابھی کریم آقا علیہ السلام نے صرف غصے کی کیفیت میں ان کی باتیں سن لی ہیں اور سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حج کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، جو بھی حج کا معمول تھا، عبادت تھی، اس سے فارغ ہوئے۔ تمام عرب جمع ہیں، دیہاتوں سے، شہروں سے، پڑھے ہوئے، ان پڑھ، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، پرانے مسلمان بھی ہیں، نئے مسلمان بھی ہیں، سب تقریباً روایات میں 1,10,000 سے 1,30,000 یہ قافلہ مبارک ہے جنہوں نے میرے آقا کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی ہے۔ اندازاً آپ 1.25 کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ 1,10,000 سے 30,000 کی روایات ملتی ہیں۔ یہ اتنے افراد ہیں۔ اب جب حج کے تمام معاملات سے فارغ ہو کر مکہ شریف میں طواف الوداع کر لیا گیا، آج کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اب یہ قافلہ مدینہ شریف کو واپس جائے گا۔ اب جو خالصتاً مکہ شریف میں رہنے والے تھے صحابہ کرام، جن کی رہائشیں یہاں تھیں، انہوں نے کہا کہ تعظیماً ہم کچھ میل اس قافلہ مبارک کے ساتھ جائیں گے، سرکار کے ادب کے لیے، الوداع کرنے کے لیے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ چلے۔ جوفا یا جافا 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک گاؤں کا نام ہے، علاقہ ہے، اس سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی علاقہ ہے جسے خم کہا جاتا ہے۔ خم یہ پہاڑی علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے حج اور عمرہ کی صورت میں آپ تشریف لے جاتے رہتے ہیں۔ یہ جگہ کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، آس پاس پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے درمیان کئی جگہوں پر، مختلف جگہوں پر نشیبی جگہ ہوتی ہیں۔ آپ یہاں پاکستان میں بھی دیکھ لیں جو پہاڑی علاقے ہیں، تو ان کے درمیان میں جب سیر کرنے کے لیے ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں، مری جاتے ہیں، کاغان جاتے ہیں، ناران وغیرہ یا اس طرح کے جاتے ہیں مختلف علاقوں میں، تو وہاں پہاڑوں کے درمیان جھیل نما جگہ ہوتی ہے،
کہیں چٹیل خالی میدان ہوتا ہے۔ تو خم کے علاقہ میں کئی جگہوں پر بڑے بڑے خالی میدان پڑے ہوئے ہیں۔ آج کا یہ قافلہ ایک خالی جگہ پر جو نشیبی ہے، جسے غدیر کہا جاتا ہے، غدیر کا معنی ہے تالاب، اس کو عربی میں غدیر کہتے ہیں۔ تو غدیر کا معنی ہے تالاب، اور خم اس علاقے کا نام ہے۔ تو غدیر خم کا مطلب ہوا وہ تالاب جو خم کے علاقے میں ہے۔ اتفاق سے بارش کا موسم نہیں تھا، خشک جگہ تھی، ورنہ بارشی پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے اور تالاب بن جاتا ہے، اس لیے اسے لوگ غدیر کہتے ہیں۔ تو اس وقت میں بارش کا موسم نہیں ہے، یہ وہ خشک جگہ ہے، اور 1.25 لاکھ کا یہ قافلہ ہے، سواریاں بھی ہیں، افراد بھی ہیں، اور خیمے بھی ہیں۔ تو حضور نے مناسب سمجھا کہ یہاں یہ سارے افراد اچھے طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہاں روکو، قافلہ روک دیا جائے، سواریوں سے نیچے اترو، بیٹھ جاؤ۔ اب یہاں بٹھایا تاکہ آخری پیغام مصطفیٰ کریم علیہ السلام آج ان کو کوئی عطا فرما دیں۔ ایک بات یہ، مکے والے بھی یہاں عطا کائے ہیں۔ یہ جو خم ہے اصل میں یہ سنگم ہے، یہاں سے مکہ شریف کو ایک ہی راستہ جاتا ہے خم سے۔ خم سے اب راستے نکلیں گے، کوئی شام کو جا رہا ہے، کوئی یمن کو جا رہا ہے، کوئی مدینہ شریف کو جا رہا ہے، کوئی عراق کو جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ پورے عرب کے علاقوں کو جو راستے نکلتے ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں، غدیر خم سے۔ اس لیے سب قافلے یکجان ہو کر یہاں تک حضور کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں سے آقا کریم نے اجازت دینی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی، اب آپ اپنے اپنے علاقوں کو چلے جائیں۔ یہاں حضور نے ٹھہرایا، اور وہ جو حضرت علی کے خلاف شکایتیں حضور سن چکے تھے، اب ذرا اس پس منظر کو ذہن میں لے کے آئیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی، حج کی سعادت پر اللہ کا شکر ادا کیا، اپنی رسالت کی گواہی دی، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے تربیت کے انداز میں فرمایا، الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اے لوگو، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہر مومن مرد اور عورت کی جان سے اس کے زیادہ قریب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے یک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں۔ اب وہ جو حضرت علی کے خلاف لوگوں نے باتیں کی تھیں، تو میرے آقا کی شان یہ تھی کہ بھرے مجمع میں میرے آقا کسی کو نشانہ نہیں بناتے تھے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے۔ میرے کریم آقا رسول ہونے کی حیثیت سے ایک صحابی کی وجہ سے پوری امت کی تربیت فرما دیتے ہیں۔ تو مولا علی کے خلاف جو کچھ ذہنوں میں تھا، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس کی صفائی کے لیے، ستھرائی کے لیے، دلوں کو پاک کرنے کے لیے، کہ جس طرح حاجی جب حج کر کے نکلتا ہے کا یوم ولدت ہو امہ کی کیفیت میں ہوتا ہے، کہ جس طرح پہلے دن بچہ ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں، اسی طرح جب حاجی حرم کعبہ سے حج کا عمل مکمل کر کے نکلتا ہے، اگر اس کا حج قبول ہو گیا ہو تو وہ بھی پہلے دن کے بچے کی طرح بے گناہ ہو کے خانہ کعبہ سے نکلتا ہے۔ تو اب حضور چاہتے تھے کہ حج کی وجہ سے یہ جو سعادت حاصل ہوئی ہے یہ پکی ہو جائے، اور مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی خلش باقی نہ رہے۔ علی کے خلاف جو کچھ ذہنوں میں غلط فہمی ہے میں اس کو ذرا صاف کر دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ اسلمی بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کی رائے حضرت علی سے مختلف تھی، تو میرے دل میں بھی کچھ باتیں آ گئی تھیں سیاسی طور پر۔ اب کریم آقا علیہ السلام نے جب اپنی قربت کا اعتراف کروا لیا، سب نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور اولا آپ ہمارے زیادہ دوست بھی ہیں، محبت بار والے بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب سرکار نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اچھا، مولا کا کیا معنی ہے جی؟
اب یار لوگوں نے تو 18 ذی الحج کو عید غدیر خم منا لی کہ جی حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہو گیا، یہاں پوری امت جمع ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد اعلان کر دیا ہے کہ میرے بعد اور کوئی خلیفہ نہیں، علی خلیفہ ہے، یہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ کیا دلیل ہے جی؟ غدیر خم پر نبی نے فرما دیا من کنت مولا فعلی مولا۔ آپ سارے حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، میں پہلی بات تو یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا یہاں کوئی خلافت کے معاملے پر بات ہوئی تھی؟ نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہوئی، نہ حج کے موقع پر، نہ یمن میں، نہ مدینہ شریف میں، نہ مکہ میں، نہ پورے عالم اسلام سے صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں، خلافت کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی، نہ حضور نے کی ہے تو نہ اس کی ضرورت ہے۔ تو یہاں مولا کا لفظ بول کر خلیفہ مراد لینا یہ الٹی منطق ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربی لغت میں لفظ مولا کے 21 معنی آتے ہیں، اتنی وسعت ہے عربی زبان میں۔ مولا کا لفظ ہے، اس کا مادہ ولیون ہے، واو لام یا، یہ اس کا مادہ ہے۔ اس سے مولا اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اچھا، اس کے 21 معنی ہیں۔ تفسیر روح البیان والوں نے سورۃ الدخان کی آیت نمبر غالباً 41 کے ضمن میں 21 معنی بیان کیے ہیں، اور تاج العروس عربی لغت کی بہت اوپر سطح کی امہات الکتب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو عربی لغت کی بنیادی کتب ہیں جن کو ہم امہات الکتب کہتے ہیں، آپ انگلش میں اسے بیسک بک کہتے ہیں، ڈکشنری آپ کہہ لیتے ہیں، ان میں لفظ مولا کے 21 معنی ہیں۔ 21 معنوں میں ایک معنی بھی نہیں لفظ مولا کا جس کا مطلب خلیفہ ہو۔ ٹھیک؟ اچھا، پھر خود ان لوگوں کی ان کی بڑی کتابیں اصول کی، وہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی مسئلہ کے ثابت کرنے کے لیے حدیث کا متواتر ہونا ضروری ہے۔ یہ حدیث متواتر کے درجے میں نہیں آتی۔ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، اگر علم حدیث کی اصطلاح میں اسے پرکھا جائے تو یہ متواتر کے درجے میں، یعنی جس لیول کی قرآن کی آیت پر یقین ہوتا ہے اس لیول کا یقین یہاں نہیں ہے۔ تو عقیدہ ثابت کرنے کے لیے تواتر کی ضرورت ہے، وہ یہاں ہے نہیں ہے، ایک بات۔ پھر لفظ مولا کے عربی لغت میں 21 معنی آتے ہیں، وہ یہاں ہے نہیں ہے۔ 21 معنوں میں کوئی بھی معنی نہیں جو خلیفہ کا ہے۔ اچھا، اگر مانو کہ جی خلیفہ یہاں سے نکلتا ہے خلیفہ، تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ من کن تو مولا ہو، نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جس کا میں بلا فصل خلیفہ ہوں، علی بھی اس کا بلا فصل خلیفہ ہے۔ یہی مفہوم نکلے گا نا، اور کیا نکلے گا؟ آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے دوست ہیں، سمجھدار بیٹھے ہیں۔ اگر ترجمہ یہی کرنا ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، تو پھر پہلے جملے کا یہ کرنا پڑے گا نا کہ اللہ کے نبی فرماتے جس کا میں بلا فصل خلیفہ ہوں، علی بھی اس کا بلا فصل خلیفہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو جائے گا کہ رسول بھی بلا فصل خلیفہ ہو اور علی بھی بلا فصل خلیفہ ہو؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو رسول کس کا خلیفہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ جی، ہر نبی ہر رسول کس کا خلیفہ ہے؟ اللہ کا خلیفہ ہے نا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں خلیفہ کا لفظ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو خلیفہ نبی اور رسول اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، تو وہ بلا فصل خلیفہ رسول جو ہے وہ اللہ کا۔ تو اب یہاں یہ بھی مانو کہ علی بھی بلا فصل خلیفہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی خلافت پیچھے ہوگی، علی کی خلافت آگے ہوگی، اور جو غیر نبی کو نبی سے افضل مانے وہ تو دائرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ یہ علمی تجزیہ ہے۔ تو لہٰذا یہاں یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے، نہ یہاں کوئی سیاق و سباق ہے، نہ یہاں کوئی پس منظر ہے۔ پس منظر جو ہے یہاں لفظ مولا کے معنوں میں ایک معنی ہے محبت والا، ایک معنی اس کا آیا مددگار، ایک معنی اس کا آیا مشکل سے نجات دلانے والا، ایک معنی اس کا آیا پیار کرنے والا، اور اس کے علاوہ 21 معنی میں نے آپ کو بتایا، بہت تفصیل ہے ان معنی کی۔ یہاں جو معنی مراد، اب ظاہر ہے پڑھی لکھی دنیا میں جب ایک لفظ مشترک ہوتا ہے ذو معنی ہوتا ہے، بلکہ ذو معانی ہوتا ہے۔ جی، ذو معانی کا کیا مطلب؟ ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں۔ تو
ایک لفظ کے جب مختلف معنی ہوں تو ان میں سے ایک کو خاص کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، قرینہ اسے ہم عربی زبان میں کہتے ہیں، قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنے حساب سے اسے جو بھی نام دے لیں، اس کا کوئی پس منظر ہوگا، کوئی پیچھے دلیل ہوگی، کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے باقی معنوں کو چھوڑ کر یہ معنی مراد لیا جائے گا۔ یہاں چونکہ پس منظر ہے کہ حضرت علی کے خلاف دلوں میں کچھ باتیں پڑی ہوئی ہیں، میرے آقا ان کو صاف کرنے کے لیے فرما رہے ہیں من کنت مولا، جس کا میں محبوب ہوں میرا علی بھی اس کا محبوب ہے۔ مولا کا معنی محبوب، محبت والا، کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے تب اس کی محبت پوری ہوگی۔ یہ معنی ہے محبوب کا، پیار کرنا، محبت کرنا، عقیدت رکھنا۔ تو یہ معنی ہے جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے۔ یہ معنی یہاں پس منظر یہ بتاتا ہے، قرینہ یہ بتا رہا ہے، پچھلے کی ساری جو ہسٹری ہے، جو تاریخی حقائق ہیں وہ بتاتے ہیں۔ یہاں خلیفہ کا تو تصور ہی نہیں ہے، یہاں لفظ مولا سے مراد ہے محبت کرنے والا، اور وہ جس سے محبت کی جائے۔ تو حضور فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو، جس کا میں محبوب ہوں علی مولا، میرا یہ علی بھی اس کا محبوب ہے۔ یہ معنی یہاں متعین ہوتا ہے۔ ایک بات اچھا دوستو اس پر غور کر لو کہ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہاں غدیر خم میں پوری امت کے سامنے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا ہے، اب یہ بات بڑے دھیان سے سننے والی ہے، آگے بڑا خطرناک موضوع ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کریم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا رسول اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے نبی کا حکم ہی نہیں مانا۔ کیا سمجھے آپ؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام نافرمان ہو گئے ہیں نبی کے، کہ جس دن نبی کا وصال ہوا ہے بنو ساعدہ کی حویلی میں، سقیفہ بنو ساعدہ میں، سارے انصار وہاں ہیں، سب مہاجرین وہاں ہیں، سب بنو ہاشم وہاں ہیں، اہل بدر وہاں ہیں، اہل حدیبیہ وہاں ہیں، اہل بیت رضوان وہاں ہیں، سارے وہاں سقیفہ بنو ساعدہ میں۔ اس کا سادہ ترجمہ ہے بنو ساعدہ قبیلے کی حویلی میں جمع ہیں، کس کے لیے؟ خلافت کے لیے، کہ خلافت کا معاملہ کس کے سپرد کیا جائے۔ اگر نبی نے غدیر خم میں علی کو اپنا خلیفہ بنا دیا ہے تو امت نے تسلیم کیوں نہیں کیا؟ کیوں آج خلافت کے لیے یہاں جمع ہے؟ اچھا، تو نبی نے اپنی مرضی سے تو نہیں بنایا تھا، پھر نبی تو اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، اس کا مطلب ہے نافرمانی صرف نبی کی نہیں ہوئی، پھر نافرمانی رب کی بھی ہوئی۔ تو اس لیے خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ موضوع ثابت کرنے کے غدیر قوم کی عید منائی جا رہی ہے، خلیفہ بلا فصل ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور بخاری شریف میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، یہ بخاری کی روایت ہے، پڑھ کے دیکھ لیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو بڑا اعزاز ہوتا ہے نا بخاری کا۔ تو بخاری شریف میں یہ ہے کہ جب آخری لمحات ہیں کریم آقا علیہ السلام کے، سرکار علی پاک اور چچا جان حضرت عباس اور کچھ افراد اور بھی ہیں، یہ دونوں کھڑے ہیں، تو حضرت عباس کہہ رہے ہیں مولا علی کو، علی تم آگے ہو کے پوچھ لو نبی کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں نہیں چچا جان، میں اپنے لیے خلافت حضور سے نہیں پوچھوں گا۔ کیوں؟ اگر آج حضور نے کہہ دیا کہ نہیں تم خلیفہ نہیں ہو تو بعد میں پھر ہمیں خلافت بالکل نہیں ملے گی۔ تو اس لیے مجھے یہ خطرہ ہے۔ کیوں خطرہ تھا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کا علی کو پتہ تھا کہ کئی فرامین عالیہ میں آ چکا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ اس کا حضرت علی کو علم تھا۔ تو حضرت علی نے چچا جان سے کہا کہ نہیں چچا جان، اس وقت خلافت کے موضوع پر بات کرنے کے لیے وقت مناسب نہیں ہے، میں کبھی نہیں کروں گا۔ تو اگر حضرت علی کو غدیر خم میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے خلیفہ بنا دیا تھا، اب حضرت عباس کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ کہیں کہ اپنے لیے خلافت تسلیم کرو؟ اچھا، تو ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ اگر
کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا، تو ساری عمر حضرت مولا علی پاک نے اپنی خلافت کے لیے ایک مرتبہ بھی یہ حدیث نہیں پڑھ کے لوگوں کو سنائی۔ لاؤ اگر کوئی ایسا ہے، کوئی ثبوت لاؤ کہ پوری زندگی حضرت علی نے ایک دن بھی اپنی خلافت کے لیے یہ حدیث پڑھی ہو کہ میرے خلافت کے لیے نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں خلیفہ ہوں نبی نے غدیر قوم پر۔ لاؤ تاریخ کا کوئی ثبوت لے کے آؤ، کسی حدیث کی کتاب میں، کسی سیرت کی کتاب میں، کسی تحقیق اور ریسرچ کی کتاب میں یہ جملہ لے کے آؤ، تمہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ عجیب تماشا ہے کہ جن کے بارے میں یہ غلط کہا جا رہا ہے وہ خود اس کو نہیں مانتے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کے شہزادے سیدنا امام حسن، ان کے شہزادے جن کا نام حسن مثنیٰ ہے، جنہیں حسن مجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے، حسن مثنیٰ بھی کہا جاتا ہے، ایک صاحب نے ان سے کہا یہی معاملہ کہ جی وہ غدیر قوم پر تو آپ کے دادا حضرت علی کے لیے خلافت بلا فصل کا اعلان ہوا تھا، تو لوگوں نے نہیں مانا، تو حضرت حسن مثنیٰ جو خون علی ہیں، پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہو گئی ہے کہ غدیر قوم پر میرے بابا علی کے لیے مصطفیٰ نے خلافت کا اعلان کیا تھا، تمہیں یہ غلط فہمی کہاں سے ہو گئی؟ اگر میرے بابا جان علی کے لیے میرے نانا جان مصطفیٰ خلافت کا اعلان کرتے تو حضور یہ نہ کہ اِنَّ عَلِيًّا خلیفتی بعد موتی، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، پھر حضور یہ فرماتے لوگوں غور سے سن لو، میرے دنیا سے پردہ پوش ہونے کے بعد علی میرا خلیفہ ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ نہیں کہا، اگر نبی نے حضرت علی کو غدیر قوم میں خلیفہ بنا دیا اور علی نے اپنی خلافت کا اعلان نہ کیا تو کہتے ہیں یہ تو حضرت علی کی بڑی غلطی ہوگی پھر کہ انہوں نے مصطفیٰ کے فرمان کو رد کر دیا ہیں جی۔ تو یہ حقائق ہیں دوستو۔ اب وہ جو ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہم آدر الحق ما علی این ہوا، اے اللہ حق کو علی کے ساتھ بھیج دے، جدھر حق ہو ادھر علی ہو، جدھر علی ہو ادھر حق ہو۔ اب مجھے کہنے دیجئے، جب صدیق اکبر کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے تو مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ دستے صدیق پر بیعت کرتے ہیں خلافت کی، تو اس کا مطلب یہ ہے حضور نے فرمایا جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ تو علی بیعت صدیق کر کے بتا رہے ہیں کہ خلافت بلا فصل علی کی نہیں، میں علی تصدیق کرتا ہوں خلافت بلا فصل صدیق اکبر کی خلافت ہے۔ اسی طرح جب سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم کی خلافت آتی ہے پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، پھر جب عثمان غنی کی خلافت آتی ہے علی پاک ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار علی پاک کے عقیدے میں اور ان کی نگاہ میں یہ بالترتیب خلافتیں برحق خلافتیں ہیں، کیونکہ مولا علی ان کو خلیفہ برحق مان رہے ہیں۔ اور فرمان نبوی ہمارے سامنے ہے کہ یا اللہ جدھر علی ہو وہاں حق ہو، جہاں حق ہو وہاں علی ہو۔ علی حق سے جدا نہیں، حق علی سے جدا نہیں، تو علی صدیق سے جدا نہیں، علی فاروق سے جدا نہیں، علی عثمان سے جدا نہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں خلافتیں برحق خلافتیں۔ تو اب ان حقائق کی روشنی میں اب آپ پڑھ لیں من کن تو مولا ولی مولا، اور اس کا ترجمہ کر لیں کہ محبوب فرمان لوگو تم نے جس طرح حج کر کے اپنے سارے گناہ معاف کروا لیے، اسی طرح میں علی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی علی سے محبت کرو۔ کوئی خلش دل میں لے کر نہ جائے یہاں سے۔ یہ غدیر، یہ سنگم ہے پورے عرب کا، یہ آخری وہ نصیحت تھی جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں فرمائی، جو غلط فہمیاں لوگوں کے اب حضرت بریدہ کی بات سنیں، جو سب سے پہلے جن کو اختلاف رائے ہوا، وہ خود فرماتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری بریدہ کی جان ہے، میں بھی حضرت علی کے خلاف رائے رکھتا تھا۔ جب حضور نے یہ فرمایا اب مولا علی مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی ہو گئے ہیں۔
اور میرے دل کے سارے وہ خدشات صاف ہو گئے. اسی طرح حضرت زید بن ارقم کے صاف ہو گئے, اسی طرح حضرت اسامہ کے صاف ہو گئے, اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاف ہو گئے, حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی کے صاف ہو, یہ سب, اور ان کے 300 ساتھی جن کی وہ چادروں والا معاملہ جن کے ساتھ پیش آیا تھا, وہ سب کے دماغ صاف ہو گئے اور سب نے کہہ دیا ہاں مصطفیٰ کریم سچ فرما رہے ہیں کہ علی اب ہمارے بھی محبوب ہیں. جی اللہ اکبر. تو دوستان گرامی, اب سرکار علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ ہو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا معاملہ ہو, حضرت علی پاک کی محبت کا معاملہ ہو, تو یہ سارے تو آپس میں یار شیر و شکر ہیں, وہاں تو کوئی اختلاف ہمیں نظر نہیں آتا ہے. یہ وہ باغ ویدک والا ہی معاملہ ہے, وہاں ان کے گھر کا معاملہ ہے. لوگوں نے آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں, اس کے اوپر تماشا مچایا ہوا پہ, وہ یہ بھی معاملہ وہیں سے ہے. نہ حضرت علی نے, نہ امام حسن نے, نہ امام حسین نے, نہ ان کے خون پاک امام حسن مجتبیٰ نے, نہ امام جعفر صادق نے, نہ امام محمد باقر نے, نہ امام زین العابدین نے, انہوں نے کبھی خلافت ثلاثہ کا انکار نہیں کیا, اور انہوں نے کبھی دلیل میں یہ حدیث نہیں پڑھی کہ من کن تو مولا والی مولا. یار جن کے بابا کے لیے فرمایا تھا وہ تو یہاں خلافت ثابت نہیں کرتے, وہ تو یہاں سے محبت ثابت کرتے ہیں, وہ تو یہاں کہتے ہیں کہ محبوب علی ہیں. تو حاضرین محترم, یہ میں نے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں علمی دیانتداری کے ساتھ رکھی ہیں. گالی گلوچ میرے مزاج میں نہیں ہے, میں دلیل کا بندہ ہوں, پڑھنے پڑھانے سے شغف رکھتا ہوں. تو یہ آپ اس کو لفظوں کا ہیر پھیر مت سمجھیں, یہ عقیدہ ہے اور یہ حقائق ہیں. اب قرآن شریف کی جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ 5واں خمس جو اختلاف رائے تو وہاں سے ہوا تھا نا, تو حضرت علی کا وہ عمل ٹھیک تھا, بہتر تھا, تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ چوتھے خلیفہ بنے. ان کی خلافت برحق ہے, ان کی عدالت و شجاعت برحق ہے. اس سے پہلے جتنی خلافتیں ہیں وہ سرکار علی پاک نے تسلیم کی ہیں اور شیر و شکر ان کے ساتھ ہو کر رہے ہیں. اور مولا علی پاک نے خود, اور مولا علی پاک کی نسل پاک میں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ. اس گھرانہ نور نے کبھی یہ حدیث پڑھ کے مولا علی کی خلافت پر سند حاصل نہیں کی, نہ یہاں کوئی خلافت کا معنی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سب سے برابر محبت, ان کا ادب, ان کا احترام ہمیں عطا فرمائے, اور ہمیں ان کے محبت والوں میں زندہ رکھے, اور قیامت کے دن انہی کے غلاموں میں ہمارا شمار فرمایا جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.